السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ سے تعاون مزید مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے برکس کے رکن ممالک کی طرف سے قائم کردہ نئے ترقیاتی بینک کے لیے پاکستان کی رکنیت کی منظوری دی ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں سیاسی جماعتوں کو آئین کے تحت پرامن ریلیاں نکالنے کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت نئے ٹیکس لگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ وزیر خزانہ نے برآمدات کے فروغ کے لیے نجی شعبے کی قیادت میں معاشی ترقی کی حمایت پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں تعینات کیے گئے نئے ججوں اور اسلام آباد، سندھ اور خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹس کے قائم مقام چیف جسٹسز نے آج اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بین الاقوامی سمز کے غیر قانونی استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارت اور امریکہ کے مشترکہ بیان میں پاکستان کے خصوصی حوالے کو گمراہ کن اور سفارتی اقدار کے منافی قرار دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 16,000 سے زائد اسکول اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکام سے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے سری نگر کی جامع مسجد بار بار سیل کرنا بند کرے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ میں پاکستان کے اس موقف کی تصدیق کی گئی ہے کہ افغانستان کالا دم تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے نقل و حمل اور مالی مدد کر رہا ہے۔ اور کراچی میں 3 ملکی ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے فائنل میں پاکستان کی طرف سے دیے گئے 243 رنز کے ہدف کے جواب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پائیدار ترقی اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ شہباز شریف نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے تعاون اور شراکت داری سے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام کے لیے فنڈز کی فراہمی اس مسئلے سے نمٹنے کا اہم حصہ ہے، اور امید ظاہر کی کہ ترقی یافتہ ممالک اس ضمن میں اپنے وعدے پورے کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اہم مسائل پر اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں آئین کے تحت سیاسی جماعتوں کی ملک بھر میں پرامن سیاسی ریلیوں اور اجتماعات کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ قرارداد وزیر پارلیمانی امور اعظم نذیر طارڑ نے پیش کی۔ ادھر ایوان میں آج 3 بل منظور کیے گئے۔ بعد میں سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ نئے ٹیلی کام ادارے پاکستان میں کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ نے آج قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ارکان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے آن لائن نیٹ ورک لائسنسز جاری کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ اسپیکٹرم نیلامی اس سال کے وسط میں ہوگی۔ خزانے کے پارلیمانی سیکرٹری سعد وسیم شیخ نے کہا کہ حکومت کا مزید ٹیکسز کے نفاذ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور اس سال ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کوششیں جاری ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کی پارلیمانی سیکرٹری وجیہہ قمر نے ایوان کو بتایا کہ 7ویں زرعی شماری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ تعلیم کی پارلیمانی سیکرٹری فرح ناز اکبر نے ایوان کو بتایا کہ رواں سال اپریل سے اسلام آباد کے 4 سرکاری اسکولوں میں کیمبرج تعلیمی نظام متعارف کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک آزمائشی منصوبہ ہے اور اگلے مرحلے میں دیگر سرکاری اسکولوں میں اس کا آغاز کیا جائے گا۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ جی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم کی اپنے ہم منصبوں اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔
काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ब्रिक्स के रुकन मुल्कों की तरफ से कायम किए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए पाकिस्तान की रुकनीत की मंजूरी दी है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में हुआ। कमेटी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5,882 बुनियादी हिस्से खरीदने की तौसीह की, जिनकी मालियत 58 करोड़ 82 लाख डॉलर होगी और इसके लिए अदा किए गए सरमाए की मालियत 11 करोड़ 60 लाख डॉलर होगी। कमेटी ने हुकूमत के अहम इक़दामात की माली मावनत को यकीनी बनाने के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने फाइनेंस डिवीज़न के तहत ख़त्म होने वाले महकमे पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स की सरकारी तरक्याती प्रोग्राम की 133 स्कीमों के लिए 19 अरब 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। अब ये फंड्स मुतालिका वजारतों, डिवीज़नों और सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने निजी शोबे की क़यादत में इक़्तिसादी तरक्की के अज़्म का इजहार करते हुए मईशत में तोसी के लिए बरामदात के फ़रोग़ पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात में कही, जिसकी सरबराही इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार दायूब कर रहे थे। वफ़द का खैर मकदम करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन को निजी शोबे के साथ उसके हाल ही में तय पाने वाले मनसूबों पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान में निजी कंपनियों के बढ़ते हुए फ़ाल किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने वफ़द को पाकिस्तान के मजमूई इक़्तिसादी इस्तेहकाम से मुतालिक आगाह किया। मुख्तार दायूब ने वज़ीर ख़ज़ाना की मेहमान नवाजी की तारीफ़ की और हुकूमत की इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी के ढांचे की तारीफ़ की और इसे आलमी सतह पर एक बेहतरीन तर्ज़ अमल करार दिया। मुख्तार दायूब ने बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन के पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने और माहौल दोस्त तवानाई, अदाद शुमार के मराकज़, ज़रूरी अशिया की फ़राहमी में बेहतरी, टेलीकॉम के शोबे और डिजिटाइजेशन जैसे अहम शोबों में मदद फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। ये मुलाकात ताउन जारी रखने और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में सरमायाकारी के दो तरफ़ा अज़्म के इयादे पर ख़त्म हुई। सुप्रीम कोर्ट के 6 नए तैनात किए गए जजों ने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब में हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले जजों में जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज के ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला ने शिरकत की। उधर आज जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर, जस्टिस SM अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से और जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने बैनुल-अक़वामी सिम्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। ये बात FIA के साइबर विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल वकारुद्दीन सैयद ने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अनासर अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बैनुल-अक़वामी सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर बरतानिया की बाद में फ़ाल की गई सिम्स ख़वातीन को हरासा करने, दहशतगर्दी और मालियाती गबन में इस्तेमाल हुई हैं। वकारुद्दीन सैयद ने खबरदार किया कि इन सरगर्मियों में मुलविस मुजरमों के खिलाफ बिला रियायत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने कहा कि जारी कार्रवाई में 44 मुजरमों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 8,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी सिम्स कब्जे में ली गई हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। दफ्तर खारजा ने भारत और अमेरिका के मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का खुसूसी हवाला दिए जाने को एक तरफा, गुमराहकुन और सिफारती आदाब के मनाफी करार दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इससे खित्ते और दूसरे मुल्कों में भारत की पुष्पनाही में होने वाली दहशतगर्दी और तखरीबकारी और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात की पर्दापोशी नहीं की जा सकती। We consider the Pakistan-specific reference in the Indo-US Joint Statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. We are surprised that the reference has been added to the joint statement, notwithstanding Pakistan's counter-terrorism cooperation with the United States.
Such references cannot cover up India's sponsorship of terrorism, subversion, and extrajudicial assassinations in the region and beyond, nor can they shift international attention from stark reality of India being a safe haven for the perpetrators of hate crimes against Muslims and other minorities. ترجمان نے کہا کہ مشترکہ بیان بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا دفاع کرنے میں ناکام رہا، جو خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے جدید فوجی ٹیکنالوجی کی بھارت کو منتقلی پر بھی گہری تشویش ظاہر کی۔ Pakistan is also deeply concerned over the planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in the region and undermine strategic stability. They remain unhelpful in achieving the objectives of a durable peace in South Asia. فلسطین اور سعودی عرب کے بارے میں اسرائیل کے حالیہ بیان کی مذمت کرتے ہوئے ترجمان نے اسے غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز اور مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اظہار یکجہتی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب کے غیر متزلزل موقف کو نقصان پہنچانے اور فلسطین کے معاملے پر اس کے عزم پر غلط بیانی انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے قابل تجدید توانائی کی پیداوار اور فراہمی اور تجارت کے بارے میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ اس شراکت داری کو پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر علی علی زادے اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں حتمی شکل دی گئی۔ رومینہ خورشید عالم نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ماحول دوست توانائی کی ٹیکنالوجی کی صلاحیت کو بروئے کار لانے میں علاقائی تعاون کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ماحول دوست توانائی کی راہداری میں ممکنہ شمولیت کے لیے پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار بھی کیا، جس میں آذربائیجان، قازقستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ آذربائیجان کے سفیر علی علی زادے نے اس تعاون کو مستحکم علاقائی توانائی کے حصول کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ حکومت کی معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ حکومت نے IMF پروگرام کی ضروریات سے آگے بڑھ کر توانائی کے شعبے کی تنظیم نو، ٹیکس کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور بدعنوانی سے نمٹنے کی کوششوں سمیت جامع اصلاحات کی ہیں۔ سبسڈی اصلاحات ناگزیر تھیں، تاہم حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز میں 25% اضافہ کرتے ہوئے سماجی تحفظ یقینی بنایا۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے صنعتی بحالی کی کوششیں بھی شروع کی ہیں، جن کا مقصد زراعت، IT اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ اشرافیہ پر زیادہ انکم ٹیکس اور بینکوں پر ونڈ فال ٹیکس جیسے ترقی پسند اقدامات کیے گئے ہیں۔ غریبوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے غیر سودی اخراجات میں 32% اضافہ کیا گیا ہے۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت میاں والی میں 28 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی۔ پنجاب کے وزیر برائے سماجی بہبود اور بیت المال سہیل شوکت بٹ مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والوں کو مبارکباد دی اور ان کی کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے دعائیں دی۔ پروگرام میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ساز انیشیٹو ہے جس کی ماضی میں کوئی تاریخ نہیں ہے۔ ویرانی پروگرام ویلفیئر ریاست کی بنیاد ہے۔ ہماری بیٹیاں ہیں، آپ کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے آپ تمام بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو، آپ کے والدین کو بہت بہت مبارک ہو۔ انہوں نے کہا کہ مستحق افراد کے سروں پر ہاتھ رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب ریاست کی ایک اکائی میں یہ ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ اس موقع پر ہر جوڑے کو 1 لاکھ روپے نقد سلامی اور 2 لاکھ روپے کا سامان جہیز کے طور پر دیا گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے صوبے بھر میں 31 ماڈل پولیس اسٹیشنز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان آج شاہراہ فیصل کراچی میں ماڈل پولیس اسٹیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت قانون نافذ کرنے والے محکمے کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل پولیس اسٹیشنز باقاعدہ حوالات، استقبالیہ، فیملی ایریا اور تعمیر مرمت شدہ عمارت سے مزین ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اسکول میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 16,000 سے زائد نئے اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
خیبر پختونخوا کے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے محکمے کے مطابق اساتذہ کی بھرتی کے لیے اشتہار جاری کر دیا گیا ہے۔ اساتذہ کی بھرتی کا مقصد تعلیمی معیار بڑھانے کے علاوہ صوبے کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ اہل امیدوار ویب سائٹ kpas.gov.pk پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان میں ہرنائی کے علاقے شارق میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے 9 کارکنوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کرنے کی ہدایات کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بے گناہ لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والوں کو اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ وارسک میں فرنٹیئر کورس سینٹر نارتھ میں بنیادی فوجی تربیت کے 35ویں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ اس ایڈیشن میں 12 خواتین سمیت 1422 ریکروٹس نے کامیابی سے اپنی تربیت مکمل کی۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کورٹ نارتھ میجر جنرل انجم ریاض اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے پریڈ کا معائنہ کیا اور تربیت کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو شیلڈز اور اعزازی تلوار دی۔ تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما سردار عبدالرب نشتر کی آج 67ویں برسی منائی گئی۔ وہ 13 جون 1899 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1928 میں سیاست کا آغاز کیا اور 1932 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور وہ بہت جلد ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ سردار عبدالرب نشتر نے 1958 میں آج کے دن کراچی میں وفات پائی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے یمن میں سیاسی اور انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے قابل عمل لائے عمل پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے یمن کے بارے میں عالمی ادارے کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران کہی۔ انہوں نے عطیہ دینے والے ممالک سے بھی اپیل کی کہ وہ یمن کے لیے رواں سال کے انسانی امداد کے منصوبے میں اپنا تعاون بڑھائیں۔ نیو یارک میں بین الپارلیمانی یونین کی سماعت کے دوران پاکستان نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پارلیمانی کردار کو وسعت دینے پر زور دیا ہے۔ یہ بات سینیٹر محمد عبدالقادر نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی قوت ارادی کو بروئے کار لانے کے موضوع پر قومی بیان دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے پائیدار ترقیاتی اہداف کو اپنے قومی ترقیاتی ایجنڈے کا حصہ بنایا۔ ملیشیا کی اسلامی تنظیم کی مشاورتی کونسل کے صدر حاجی محمد اسمی حامد کی سربراہی میں ملیشیا کے ایک وفد نے امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران امیر مقام نے پاکستان کے ملیشیا کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے وفد کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مخدوش صورتحال کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ملیشیا کی اسلامی تنظیم کی مشاورتی کونسل کے صدر نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق اور انسانیت کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کشمیریوں کے حقوق اور تنازع کشمیر کے پائیدار اور منصفانہ حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں کو وظائف اور دوسرے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو بے نقاب کریں۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ متحد ہو کر مظلوم کشمیری اور فلسطینی عوام کے حق میں آواز اٹھائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق کو آج مسلسل دوسرے روز بھی گھر میں نظر بند رکھا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے انہیں گزشتہ روز گھر پر نظر بند رکھ کر شب برات کی عبادات میں شرکت سے روک دیا اور آج تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی۔ میر وائس عمر فاروق نے سری نگر میں ایک بیان میں گھر میں اپنی بار بار نظر بندی اور نماز جمعہ جیسے اہم دینی فرائض کی ادائیگی سے روکنے کی شدید مذمت کی۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ میں پاکستان کے اس موقف کی تصدیق کی گئی ہے کہ افغانستان کالا دم تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے نقل و حمل اور مالی مدد کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی تجزیاتی سپورٹ اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان کے صوبوں کنڑ، ننگرہار، خوست اور پکتیکا میں نئے تربیتی مراکز قائم کیے ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی ملکی استحکام اور ہمسایہ ملکوں کی سلامتی کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں اور قیدیوں کا 5واں تبادلہ کل ہوگا۔ حماس نے غزہ سے 3 اسرائیلی یرغمالی رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسرائیل 183 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ کراچی میں سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے فائنل میں پاکستان کی طرف سے دیے گئے 243 رنز کے ہدف کے جواب میں نیوزی لینڈ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 29 اوورز میں 127 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.3 اوورز میں 242 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیدرلینڈز کے سفارت خانے نے لاہور میں نیدرلینڈز اور جرمنی کے ہاکی کلبوں کی ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ محسن نقوی نے 2 کلبوں کے کھلاڑیوں کو چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب اور پہلے میچ میں شرکت کی دعوت دی۔ نیدرلینڈز کی سفیر نے کھیلوں کی سفارتکاری میں کوششیں کرنے پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور وہ کرکٹ کی طرح ہاکی میں بھی پاکستان کے پرچم کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پنجاب کے وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے بھاولپور کے تاریخی ڈرنگ اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور کھیلوں کی سہولیات اور جاری ترقیاتی کام کا معائنہ کیا۔ انتظامی حکام نے وزیر کو کرکٹ اسٹیڈیم، فٹ بال گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ اور دیگر دستیاب سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر کھیل نے ترقیاتی کام کی سست روی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش کا تمام کام اعلیٰ معیارات کے مطابق بروقت مکمل کیا جائے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ڈرنک اسٹیڈیم میں منصوبوں کی بروقت تکمیل سے مقامی ایتھلیٹس کو عالمی معیار کی تربیتی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ پاکستان نے جاپان کو 2-1 سے شکست دے کر 22ویں ایشین جونیئر ٹیم اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ تفصیلات کے مطابق ہانگ کانگ میں جاری چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں سیڈ 6 پاکستان نے ایک دلچسپ مقابلے کے بعد تیر 5 جاپان کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ پہلے میچ میں انس علی شاہ نے اپنے حریف کو 3-0 سے مات دے کر پاکستان کو 1-0 کی سبقت دلائی۔ دوسرے میچ میں جاپانی کھلاڑی نے سخی اللہ ترین کو 3-1 سے زیر کر کے مقابلہ 1-1 کر دیا، جبکہ تیسرے میچ میں عبداللہ نواز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مد مقابل کو محض 30 منٹ میں کوئی گیم کھوئے بغیر 3-0 سے ہرا کر پاکستان کو 2-1 سے فتح دلوا دی۔ چیمپئن شپ میں ناقابل تسخیر پاکستان نے اپنے پول میچز میں چین، بھارت اور مکاؤ کو شکست سے ہمکنار کیا ہے۔ اور 6 پاکستانی کیوئرز ACPS ایشیا پر 2 خواتین انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ میں حصہ لیں گی، جو اس ماہ کی 15 سے 21 تاریخ تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ 6 ماہ کے دوران پاکستان نے $31 ملین کے کنو اور دیگر ترش پھل برآمد کیے۔ سب سے زیادہ $16 ملین سے زائد کے کنو افغانستان کو بھیجے گئے۔ وزیر تجارت جام کمال نے قومی اسمبلی میں دستاویز پیش کی، جن میں بتایا گیا کہ جولائی تا دسمبر 2024 پاکستان نے 1,05,690 میٹرک ٹن ترش پھل برآمد کیے، جن کی مالیت $30.9 ملین بنتی ہے۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ $16.72 ملین کے ترش پھل افغانستان بھیجے گئے، $3.90 ملین کے ترش پھل متحدہ عرب امارات بھیجے گئے، جبکہ $3.30 ملین کے ترش پھل انڈونیشیا بھیجے گئے۔ اسی طرح مزید بتایا گیا کہ برطانیہ، کینیڈا، اٹلی، نیدرلینڈ، پرتگال، سنگاپور اور بیلجیم سمیت 25 ممالک نے یہ پھل پاکستان سے درآمد کیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہینڈن انڈیکس 478 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,12,085 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 457 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 596 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $279.15 اور قیمت فروخت $279.65، پاؤنڈ اسٹرلنگ $348.95 اور $349.58، یورو $290.64، $291.17، سعودی ریال $74.07 اور $74.20، UAE درہم $76.16 اور $76.29، جبکہ جاپانی ین $1.82 اور $1.82۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,57,806 رہی۔
कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,22,972 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 54,197 मीट्रिक टन बरामदी और 67,775 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मुमताज़ शायर फैज़ अहमद फैज़ का 114वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। वो 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। उनकी शायरी के मजमूओं में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा और शाम शहर यारा काबिल ज़िक्र हैं। फैज़ अहमद फैज़ को अदब में खिदमात के एतराफ़ में 1990 में पाकिस्तान के सबसे बड़े आला सिविल अवार्ड निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। मारूफ शायर को कई दीगर अवार्ड्स भी मिले, जिनमें निगार, लिनन अमन अवार्ड, पाकिस्तान के इंसानी हुकूक कमीशन का अमन अवार्ड और एवेसीना शामिल हैं। फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़रिए तमाम 9वां 3 रोज़ा फैज़ मेला आज अलहमरा आर्ट्स सेंटर लाहौर में शुरू हुआ। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतुर रसूल की रिपोर्ट सुनते हैं। फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के तर्जुमान के मुताबिक अदबी और सकाफती मुकालमे, परफॉर्मेंसेज, आर्ट नुमाइशें, किताबों की रूनुमाई और दस्तावेजी फिल्मों की नुमाइश 9वें फैज़ मेले का हिस्सा हैं, जो इतवार तक जारी रहेगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो के ज़ेरे उन्वान आर्ट नुमाइश आज अलहमरा आर्ट सेंटर की अल्लाह बख्श आर्ट गैलरी में मुनक़िद हुई। फैज़ फेस्टिवल में फ़नून लतीफ़ा अदब के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में रवा माह की 25 तारीख से शुरू होने वाले मेला जश्न बहारा के इंतजामात का जायजा लिया। और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़रिए तमाम हसीना मोइन हॉल में मुमताज़ शायर नईम समीर की शायरी की किताब रिदम की तकरीब रुनुमाई हुई। और अब आपको लिए चलते हैं हम साइंस की दुनिया में। गूगल मैप्स में एक नया कारआमद फीचर सारिफीन के लिए मुतारिफ कराया गया है, जिसके ज़रिए सारिफीन दीगर अफराद को अपने इलाकों में ट्रैफिक के हवाले से दरपेश मौसमी मसाइल से आगाह कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सारिफीन बता सकेंगे कि बारिश की वजह से कौन सी सड़कों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, या धुंध की वजह से किन मकामात पर गाड़ी से बाहर देखना मुश्किल है। इसी तरह वो ये भी रिपोर्ट कर सकेंगे कि किन इलाकों में सड़कें बारिश की वजह से ख़राब हैं, ताकि दीगर अफराद को सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना न हो। रिपोर्ट के मुताबिक इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग का फीचर पहले ही एंड्रॉयड ऑटो और फिर गूगल मैप्स की आईफोन ऐप में नजर आया। ख्याल रहे कि गूगल मैप्स में ट्रैफिक हादसा, ट्रैफिक जैम, स्पीड ट्रैप्स और दीगर मसाइल से लोगों को आगाह करने के ऑप्शंस पहले से मौजूद हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात अब्दुल शकूर से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में बादल छाए हुए हैं और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। ताहम शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। सबसे कम दर्जा हरारत ले में -10, अस्करदू कालाम -5, गोपेज अस्तोर -4, रवलाकोट, पड़ा चिनार, बगरोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरे शहरों में कम से कम दर्जा हरारत की तफसील ये है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 9, कराची 16, पेशावर 5, क्वेटा 4, मुजफ्फराबाद 5, गिलगत -2, श्रीनगर -1, जम्मू 7, पुलवामा -2, अनंतनाग -1, शोपिया में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। और काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने ब्रिक्स के रुकन ममालिक की तरफ से कायम करदा नए तरक्याती बैंक के लिए पाकिस्तान की रुकनीत की मंजूरी दी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर फॉरेन डेस्क कंवल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद कयानी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान।
مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد خان اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔